بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بخیر۔ آج ہمارا سبق ہے جی فعل مضارع میں فاعل کیسے ہم دیکھیں گے۔ ہم نے فعل ماضی دیکھا تھا، جس طرح فعل ماضی میں فاعل تھا اسی طرح فعل مضارع میں ہوگا۔ آپ دیکھیں جی فعل ماضی کا سب سے پہلا صیغہ ذہبہ، تو ذہبہ اور چوتھا صیغہ تھا ذہبت۔ ان کا اگر سامنے فاعل موجود ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر اس کے اندر ہوا ضمیر اور اس کے اندر ذہبت کے اندر ہیا ضمیر نکلتی تھی۔ اور ذہبا اس کا الف ضمیر فاعل تھا، ذہبو اس کا واو فاعل تھا، ذہبتا کا یہ الف فاعل تھا، اور ذہبنا اس کا نون فاعل تھا۔ اور تو یہ جتنے بھی ہیں ان کے اندر ہمیں فاعل اس طرح پتہ چلتے ہیں کہ الف واو، تو یہ ہما اس کا فاعل ہے تو اس کا الف لگ گیا، ہم واو سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم ہے اور الف لگ گیا، نون ہن، اور انتا کا تا لگ گیا، اور انتما کا تما لگ گیا، انتم کا تم لگ گیا، اور انتی کی تی لگ گئی، انتما کا تما، پھر انتنا کا تنا، اور ذہبتو کا میں انا، اس میں انا فاعل ہوتا ہے، اور نحنو تو ذہبنا میں نحنو فاعل ہوتا ہے۔ لیں جی یہ ہمارے فاعل کلیئر ہو چکے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، 2 اور 14۔ 2 جو ہوتے ہیں پہلا اور چوتھا، ان کے اندر فاعل سامنے بھی آ سکتا ہے اور اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اور باقی 12 جو ہیں ان کے اندر ہمیشہ ضمیر ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہم فعل مضارع بناتے ہیں، تو فعل مضارع کے بنانے کے لیے سب سے پہلے شروع میں حروف علامات مضارع میں لگتی ہے اور اس پہ زبر لگے گی اور اس حرف کے اوپر جزم، تو یہ ساری اسی طرح لگیں گی۔ آخری حرف کے اوپر پیش لگا دی۔ اس کا بھی فاعل سامنے ہو سکتا ہے اور اندر ہو سکتا ہے، اگر اندر ہوگا تو ہوا ہوگا، اور اس کا اندر اس کا بھی اندر ہیا ہوگا، جس طرح فعل ماضی میں اس کا ہوا اور ہیا تھا۔ دیکھیں جی یہاں پہ بھی یذہبو ہوا ضمیر اس کا اندر کبھی اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اگر اندر ہوگی تو ہوا، اگر سامنے لفظ موجود ہے تو وہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ یذہبانی میں تو یہاں پہ الف ضمیر اس میں فاعل یعنی ہما ضمیر ہے۔ یذہبونا میں جس طرح یہاں پہ واو تھا اور ہم ضمیر فاعل تھی، اس طرح یہ بھی واو ہے تو یہاں پہ ہم ہوگی۔ تذہبو یہاں پہ ذہابت میں ہوا ضمیر ہیا ضمیر نکل آئے گی اندر، اور اگر باہر ہوگا تو سامنے ہوگا۔ یہاں پہ بھی اگر اندر ہے تو پھر ہیا، اور اگر باہر لفظ کو سامنے ہے تو وہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ پھر تذہبانی میں ہما ضمیر الف، تذہبنا میں ہن ضمیر جس طرح یہاں پہ تھا، اور پھر تذہبو میں اس میں انت ضمیر اندر ہی ہوتی ہے، اور تذہبانی الف، تذہبونا، تذہبینا اس میں انتی، تذہبانی انتما، تذہبنا انتنا کہ اس میں نون لگ جائے گا اس کا۔ اذہبو اس کے اندر ضمیر ہوگی جی آنا، اور نذہبو اس میں ہوگی نحنو، آنا اور نحن۔ اس طرح یہ اس کے تمام فاعل جو ہیں وہ فاعل مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو فعل مضارع میں بھی فاعل اس طرح پائے جاتے ہیں۔ معنی کس طرح ہوگا؟ معنی ذہبہ فعل ماضی ہے، یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے۔ ماضی میں ماضی والے معنی ہوں گے، ذہب وہ گیا، وہ دونوں گئے، وہ سب گئے، وہ ایک گئی، وہ دونوں گئیں، وہ سب گئیں، تم گیا، تم گئے، تم سب گئے،
تم گئی، تم دونوں گئیں، تم سب گئیں، میں گیا، ہم گئے۔ لیکن یہاں پہ مضارع میں حال اور مستقبل والا ہوگا۔ وہ گیا، وہ جائے گا یا جا رہا ہے، وہ دونوں جا رہے ہیں یا جائیں گے، وہ سب جا رہے ہیں جائیں گے۔ اس طرح تم جا رہے ہو یا وہ جا رہی ہے یا جائے گی، وہ دونوں جا رہی ہیں یا جائیں گی، وہ سب جا رہی ہیں یا جائیں گی، تو جا رہا ہے یا جائے گا، تم دونوں جا رہے ہو یا جاؤ گے، تم سب جا رہے ہو یا جاؤ گے، تم ایک عورت جا رہی ہو یا جاؤ گی، تم دو عورتیں جا رہی ہو یا جاؤ گی، تم سب عورتیں جا رہی ہو یا جاؤ گی، میں جا رہا ہوں یا جاؤں گا، ہم جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ تو یہ حال اور مستقبل دونوں والے اس میں معنی پائے جائیں گے۔ دوسری چیز ہے جی فعل مضارع کو منفی بنانے کا طریقہ۔ آسان سی بات ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، فعل کے شروع میں لا لگا دیں گے۔ جس طرح فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دینے سے منفی بن جاتا ہے، اس طرح فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دینے سے وہ منفی بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ یذہبو ہے، تو یذہبو کے شروع میں ہم اگر لا لگا دیتے ہیں تو یہ لا، یذہبانی وہ دونوں نہیں گئے، تو اس طرح یہ سارا بن جائے گا۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، لا اعبد، بتائیں جی یہ کون سا ہے؟ پہلی بات تو یہ پتہ چل رہا ہے 3 سے زائد سیغے ہیں تو یہ مضارع کا ہے، اور پھر اس کے شروع میں علامت مضارع الف آ رہی ہے، تو یہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، یہاں پہ کرتا ہوں، لا شروع میں لگ گیا تو نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیں۔ تعبدون کون سا سیغہ جی؟ تعبدون یہ تذہبون والا سیغہ ہے، تذہبون، تم عبادت کرتے ہو، تم سب لوگ عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ دوبارہ مضارع کا صیغہ آ رہا ہے۔ اور ولا انتم عابدون، یہ انتم عابدون جملہ اسمیہ ہے، انتم مبتدا ہے اور عابدون یہ خبر ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ولا انا عابدن، اس طرح انا عابدن یہ مبتدا یعنی جملہ اسمیہ ہے اور عابدن یہ خبر ہے۔ ما عبدتم، عبدتم کون سا جی؟ ماضی کا صیغہ ہے، عبدتم، ذہبتم، تم سب لوگوں نے عبادت کی، تو یہ ماضی ہے جی، تم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ ہوم ورک آپ کا اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت آپ نے ساری لکھ لینی ہے یا پڑھ لینی ہے، اس میں جتنے بھی فعل مضارع کے صیغے ہیں تو وہ آپ نے فعل مضارع کے تقریباً 6-7 سیغے آپ نے ضرور نکال لینے ہیں، 6 سیغے، تو وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ دوسری، فعل مضارع کو جی سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ فعل مضارع کو سوالیہ بنانے کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ شروع میں حروف استفہام لگ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جب فعل ماضی کو سوالیہ بنانا تھا تو ہم نے ساری تفصیل سے پڑھا تھا۔ سوال 2 قسم سے ہوتے ہیں، کچھ کے جواب ہاں اور نہ میں ہوتے ہیں، اور کچھ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب تفصیل سے ہوتے ہیں۔ جو ہاں اور نہ میں ہوتے ہیں ان کے شروع میں الف یعنی حمزہ اور حل لگ سکتا ہے، اور جو تفصیل سے ہوتے ہیں ان کے شروع میں اور بھی لفظ ہیں، کیفا، متا، اینا، من، ما وغیرہ لگ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا ینظرون، تو لا ینظرون فعل مضارع ہے، نافیہ ہے، ینظرون، یفعلون، یذهبون، یبعدون، الی الابل مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری ہمیشہ متعلق بنتا ہے، اور یہ ینظرون کے متعلق بن جائے گا۔ ینظرون لا نافیہ، نہیں وہ دیکھ رہے یا دیکھیں گے، نظر سے ہے نا دیکھنا، تو شروع میں لگا دیں گے جی آ، اگر اس کے شروع میں آ لگ جائے گا تو کیا نہیں دیکھ رہے، اور فا بھی لگ سکتا ہے جی۔ یہ جو فا ہوتا ہے نا، یہ فا بس آتا رہتا ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ کوئی لفظوں کی چینجنگ نہیں کرتا زبر زیر میں، بلکہ اس کا مطلب یا تو اس کا ہم مطلب کر دیتے ہیں تو، پھر اس کا مطلب اور، دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، تو اور کیا تو نہیں دیکھتے، کیا تو نہیں دیکھتے یہ لوگ اونٹ کی طرف، الی الابل اونٹ کی طرف۔ اور اسی طرح دوسری آیت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیت کو مکمل کرتے ہیں جی، کیف خلقت، کیف خلقت، خلقت کون سا صیغہ جی؟ چوتھا صیغہ ہے، اور پھر ماضی مجہول کا ہے، مجہول کے شروع میں پیش آتی ہے نا، خلقت، ضربت، ذہبت، بعد، ہاں شروع میں اس کے پیش آئے گی، جیسے قتل، علم، تو پیدا کیا گیا،
مونس ہے تو اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فائل نکل آئے گا، چوتھا سیگا ہے، تو اس سے مراد اونٹ ہوگا۔ کیف خلقت، کیسے وہ پیدا کیا گیا ہے، کیفہ میں نے کیسے، تو یہ سوالیہ بن جائے گا یہاں سے سوالیہ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اسی طرح اگلی آیت ہے، یہ جی سورہ غاشیہ کی آیت ہے، 30واں پارہ، لاسٹ پارہ جو ہے اس کا نصف ہو رہا ہے، آپ نے یہ دوسرا رکوع ہے اس کا سورہ غاشیہ کا، آپ نے دیکھ لینا ہے کیف خلقت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اس طرح آپ نے یہ ساری آیات جو ہیں اس کو دیکھ لیں گے، اور مضارع جو ہے ہمارا مضارع کا سوالیہ بنانے والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔